حديث نمبر 347 347. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگوئی نہیں فرماتے، یعنی زبان سے آپ کے کوئی برے الفاظ نہیں نکالتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی بے حیائی کا لفظ یا کبھی کوئی گالی یا کوئی اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں معاذ اللہ، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی بات کرتے تو صاف پاک اچھی بات ہی کرتے. بدگوئی جو ہوتی ہے نا، گالی دینا، جھڑکی دینا یا بے حیائی کی بات کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچر میں ہی نہیں تھا. یہ بائی نیچر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اس طرح کی نہیں کہتے. ولا متفحشا، اور نہ کبھی جیسا بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی میری تو عادت نہیں ہے کہ برے الفاظ نکالوں، لیکن بعض وقت سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ میں نہیں چاہتے پر بھی میرے کو گالی دینا پڑتا ہے، نہیں چاہتے پر بھی میں نہیں چاہتا ہوں ایسا کرنا مگر میرے کو کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں کرتے، یعنی بائی نیچر. بعض لوگ کہہ رہتا ہے نیچر میں رہتا ہے یہ گندگی، ایسے ماحول میں وہ پلتے ہیں یا ایسی عادت ڈال لیتے ہیں، ایسے گندی کیا کہتے ہیں فرینڈشپ ہوتی ہے ان کی، ایسا خراب سرکل ہوتا ہے کہ گالی دینا تو ان کے پاس ایک عام بات ہو جاتی ہے، ایک ہنسی مذاق اور ایک تکیہ کلام جیسا بن جاتا ہے. تو معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ عادتاً گالی دیتے تھے، نہ کبھی ایسی سچویشن آ گئی تو تکلفاً دل پہ بار رکھ کے ایسا کوئی لفظ کہے. نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکالے ہی نہیں، نہ بے حیائی کی، نہ گالی کی، نہ خراب بات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود سے کبھی ایسا کرے ہیں، نہ تکلفاً جی ایسا کرنا پڑا. نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کیے. بسا اوقات یعنی بہت ریئر کسی صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے فلاں وقت پہ جو ہے غصہ آ کے سرکار کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا تو بہت زیادہ غصہ ہو گیا تو سامنے والے کو انہوں نے گالی دی، بلکہ اس طرح سے آتا. اور اس کے لوگ جو ہے معنی نکالتے ہیں کہ نہیں دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا سچویشن آ جائے تو گالی دینا جائز ہو جاتا ہے، اور یعنی ایسے سچویشن میں گالی دی جا سکتی ہے. نہیں کوئی سچویشن میں بھی نہیں دی جا سکتی ہے، کوئی سچویشن میں بھی گالی دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو گالی نہیں دیے، نہ خود سے دیے، نہ حالات کی وجہ سے دیے، نہ کسی وجہ سے، کبھی نہیں دیے. اور اسوہ نبوی، سنت نبوی ہی سنت ہوتی ہے، کوئی اور چیز سنت نہیں ہوتی. اگر کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی چیز ہو گئی ہے، اگر ان کے سرکار سے محبت کی وجہ سے کوئی سرکار کے خلاف بول رہا تھا تو بہت زیادہ غصے میں آ کے کچھ کہہ دیے ہیں یا کبھی کچھ کر دیے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ انہوں نے کر دیا ہے ویسا، لیکن ویسا کرنا نہیں ہوتا ہے، ویسا کرنا نہیں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دیے، سرکار اس کی کبھی اجازت نہیں دیے. ہوتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی انسان ہونے کے حساب سے، لیکن وہ شریعت نہیں بنتی. اس سے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ گالی دینا بعض سچویشنز میں جائز ہوتا، کسی سچویشن میں گالی دینا جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ولا صخابا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں، ولا صخابا فی الاسواق، بازاروں میں بڑے بڑے آواز سے چیخ کے بات کرنے والے بھی نہیں تھے. عام طور پہ بازار میں جو ہے، آپ بازار میں اگر جائیں گے لوگ کو بڑے بڑے آواز میں چیختے، بولی لگاتے، اتار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بازار میں، باہر روڈ پر کبھی چیخ کر بات نہیں کرتے. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ. اچھا اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکالے کہ ضرورت ہونے پر بھی نہیں، کوئی آدمی چلے جا رہا اور اس کو بلانا ہے، جی اس کو بلانا ہے تو بولے نہیں سرکار تو چیختے نہیں تھے، سنت نہیں ہے چیخنا، لہذا میں بڑی آواز سے تو بازار میں آواز نہیں لگاؤں گا تو آدمی چلا جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو بڑی آواز لگانا ایک الگ بات ہے، بڑی آواز میں بات کرنا اور چیخنا ایک الگ چیز ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آواز میں بات نہیں کرتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چیختے نہیں تھے، لیکن اگر کسی کو بلانا کرنا ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہو رہی. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. جی گفتگو میں ہو یا معاملات میں ہو، کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ برا کیا تو ہمارے پاس تو یہ بہادری کیا ہے، یہ عرب کی جاہلیت میں یہ تھا. یہ وہ کہتے تھے، بعض عرب کے شعراء کے اشعار پڑھاؤ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی مظلوم نہیں رہتے، ہمیشہ ہم ظالم رہتے. کہتے فخر سے بولتے ہیں ہم کبھی مظلوم نہیں رہتے، بابا ظلم شروع ہم کرتے ہیں، ہم سب پہ ظالم رہتے. تو اس کو ایک طاقتور ہونا، جی ہم کبھی دبتے ہی نہیں، ہم ایسا نہیں.
दबना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी जालिम भी नहीं होना चाहिए। ये एक फ़ख्र समझते हैं लोग, क्या बुरा समझ रहा, अभी मेरी बुराई देखा कहाँ, अगर मैं अपने वाली पे आ जाऊँगा तो फिर मैं बता दूँगा, और मैं अपने औकात में आ जाऊँगा तो तेरे को दिखा दूँगा कि मैं कैसी गाली दे सकता हूँ, कैसा मार सकता हूँ जी, कैसा धोखा दे सकता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये बड़ी नीच बात है, बड़ी गंदी बात है, इसको अपनी तरफ कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कितनी भी तकलीफ दे दे, किसी लिहाज से भी दे दे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का जवाब बुराई से और गंदगी का जवाब गंदगी से और क्या कहते हैं इस तरह से कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए, कभी नहीं की। हमेशा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल हसना और अल हसना और अल हसना ही रहा, सय्यिआ कभी नहीं रहा। वलाकिन याफू व यस्फह, अगर कोई सरकार के साथ बुरा कर दे तो सरकार उसका जवाब बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि याफू व यस्फह, माफ कर देते और दरअंदाज करते, चलो हो गया, अब पिछली बात हो गई, चलो ख़त्म करो अब इसको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ फरमाते और उसको दरगुजर कर देते।